دوستو، ارشد محمود اپنے یوٹیوب چینل محمود آن لائن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، ہم بڑی محنت سے کوئی بھی قصہ چھان پھٹک کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہماری کوشش میں ہمارا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ آپ کی معمولی سی کلک ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگی۔ اس سے ہم مزید اچھی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو پائیں گے، اور ساتھ بیل آئیکن کو آل پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس سے آپ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی کہانی کے بارے میں بر وقت مطلع ہو پاتے ہیں۔ آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ جب بچڑے کی پوجا کے عوض بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، باقی بچ جانے والوں میں سے 70 افراد کو چن کر کوئی طور پر لے آئے تاکہ یہ اپنی قوم کی طرف سے معافی مانگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 70 بہترین افراد کو چنا اور کوئی طور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ مجمع وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم سب اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور 3 روزے رکھو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے اور انہیں نیچے کھڑا کر گئے۔ ان 70 افراد نے دیکھا کہ ایک نورانی ستون سفید بادل کے رنگ میں نمودار ہوا اور پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اس نے تمام پہاڑ کو گھیر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جسے وہاں کھڑے تمام لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے اور پوچھا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو انہوں نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے دیے سنا؟ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم نے آواز تو سنی، مگر ہمیں کیا معلوم آواز کس کی تھی؟ آپ کا خدا دکھائی تو نہیں دیا۔ ہم ان احکامات پر صرف اس صورت میں عمل کریں گے جب ہم اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس بے جا فرمائش پر انہیں آسمانی آگ اور سخت آواز نے آ لیا، جس سے سب ہلاک ہو کر رہ گئے۔ ایک دن اور رات گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں؟ وہ کہیں گے، اے موسیٰ، پہلے تم نے ہمارے 70,000 افراد قتل کرا ڈالے، اب تمام سرکردہ لوگوں کو بھی باہر لے جا کر ہلاک کر ڈالا۔ اے اللہ، انہیں زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں زندہ فرما دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر واپس بنی اسرائیل کی طرف لوٹے۔ دوستو، ہم ہر چیز کو عقل سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح چیونٹی دریا کی گہرائی کو نہیں ماپ سکتی، اس طرح ہم بھی اللہ رب العزت کے احکامات کی مصلحتوں کو نہیں جان سکتے۔ اس لیے ہمیں بلا چون و چرا اللہ تعالیٰ کے حکم پر آمنا صدقنا ایمان لانا چاہیے، نہ کہ بنی اسرائیل کی روش پر چلنا چاہیے جو اپنے نبی کے ہر حکم پر چمگوئیاں کرنے لگتے تھے۔ دوستو، آج کی کہانی یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ دوستوں میں شیئر بھی کر دیا کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔